بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سجدہ کیا ہے جس میں الفاظ کم ہوں اور آنسو زیادہ؟ کہ آپ نے کبھی رات کو اس خاموشی میں اللہ کو پکارا ہے جب ساری دنیا سو رہی ہو اور آپ جاگ رہے ہوں؟ یاد رکھیں، یہ اللہ سے تنہائی میں ملاقات ہے۔ رات کا وہ وقت جب شور ختم، موبائل خاموش، دنیا سوئی ہوئی اور ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو۔ تہجد کے سجدے وہ جگہ ہیں جہاں تقدیریں بدلتی ہیں۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الذاریات آیت نمبر 18، وہ لوگ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، اور فرمایا سورہ السجدہ آیت نمبر 16، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ تہجد کے سجدوں کا سب سے طاقتور وقت نماز کے بعد سجدے میں ٹھہرنا۔ تہجد پڑھ کر سجدے میں جائیں، جلدی نہ کریں، سجدہ لمبا کریں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، صحیح مسلم 482، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے کثرت سے دعا کریں، یعنی یہ دعا کا سنہری لمحہ ہے۔ دعا شروع کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعا مانگے۔ ابو داؤد 1481 حسن۔ ترتیب یہ ہو، اللہ کی تعریف، یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، درود پاک، پھر اپنی حاجات۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دعا کیسے مانگیں۔ عربی یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں مانگیں، دل سے مانگیں، الفاظ سے نہیں، روتے ہوئے ٹوٹے ہوئے دل سے مانگیں۔ اللہ دل کی آواز سنتا ہے۔ آپ دعا میں کیا مانگیں؟ اپنے لیے ہدایت، اپنے گناہوں کی معافی، اپنی اولاد کی نیک تقدیر، شوہر کی آسانیاں، رزق، صحت، سکون اور جنت الفردوس۔ یہ وقت دنیا اور آخرت دونوں مانگنے کا ہے، یقین کے ساتھ مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا قبول ہونے کے یقین کے ساتھ مانگو۔ ترمذی 3469 حسن۔ دل میں یہ شک نہ ہو کہ شاید قبول نہ ہو۔ تہجد کے سجدے میں لمبا سجدہ، حمد، درود، دعا، اپنی زبان میں روتے دل سے، یقین کامل کے ساتھ۔ ایسے سجدے خالی نہیں لوٹتے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے، کچھ لوگ دعا مانگتے ہوئے رو پڑتے ہیں اور کچھ کی آنکھیں خشک رہتی ہیں۔ یہ آنسو کمزوری نہیں ہوتے، یہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں۔ صحیح بخاری 660، صحیح مسلم 1031۔ سوچیں، تنہائی، اللہ کا ذکر اور آنسو، یہ وہ کیفیت ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلیں، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ترمذی 1639 حسن۔ یعنی یہ آنسو عام آنسو نہیں ہے، یہ دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ جب تہجد کے سجدے میں دعا مانگتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں تو سمجھ لیں، آپ صرف دعا نہیں کر رہے، آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین پر ایک بندہ رو رہا ہوتا ہے اور عرش پر اس کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ تہجد کے سجدے میں بہنے والے آنسو دعا کی قبولیت کی دستک ہوتے ہیں۔ آج رات سجدہ لمبا کیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کے ابلنے کی آواز ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد 904، سنن نسائی 1214، صحیح سند۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیفیت کس وقت ہوتی تھی؟ رات کے قیام میں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے، یعنی سجدے، قیام اور دعا میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روتے تھے کہ سینہ مبارک سے آواز سنائی دیتی تھی۔ جب ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو معصوم تھے، پاک تھے، اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے، پھر بھی راتوں کو لمبے قیام کرتے، لمبے سجدے کرتے اور روتے ہوئے اپنے رب سے دعائیں مانگتے تھے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں تو ان سجدوں کی ان سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تو آئیے آج عہد کیجئے کہ آج رات ہم بھی اپنے سجدوں کو لمبا کریں گے، اپنی دعاؤں کو سجدوں میں سمیٹ دیں گے اور اللہ کے حضور دل کھول کر مانگیں گے، تاکہ ہماری زندگیاں بے سکونی سے سکون کی طرف، پریشانی سے آسانی کی طرف بدل جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔